السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں رشوت کے بارے میں کہ رشوت کیا ہے۔ رشوت بدعنوانی کو بھی کہتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے نام یا عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کو بدعنوانی کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر دور میں اور ہر ملک میں اس کا وجود رہا ہے، کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ۔ رشوت کے عام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب عدل اور انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں تو یقیناً رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرآن میں رشوت کے متعلق کیا دلائل ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کا مال ہضم مت کرو، اور نہ یہ کرو کہ حاکموں تک رشوت پہنچا کر ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر کھانا شروع کر دو، اور تم جانتے ہی ہو کہ اگر تمہارا مال دوسرے اس طرح کھانے لگیں تو تمہیں کتنا ناگوار گزرے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ نمبر 2، یہ لوگ سود کھانے والے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ حدیث کی روشنی میں دلیل، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ صحابہ کرام کے رشوت کے متعلق کارنامے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد میں عدالتیں قائم کی تو رشوت ستانے کی انسداد کے لیے مختلف تدبیریں فرمائی۔ قاضیوں کی تنخواہیں بہت زیادہ مقرر کی تاکہ وہ رشوت پر مائل نہ ہوں، حتیٰ کہ یہ قانون مقرر فرما دیا کہ جو شخص دولت مند اور معزز نہ ہو اس سے یہ عہدہ نہ دیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ کسی کے اثر اور روح میں نہیں آ سکتے۔ قاضی شریح کو لکھ کر بھیجا کہ تم خود کوئی بیع و فروخت نہ کرنا اور نہ رشوت کے قریب جانا۔ نمبر 2، حضرت عمر کا ایک دوست ہر سال آپ کے لیے اونٹ کی ایک ران ہدیہ بھیجا کرتا۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہنے لگا، مقدمے کا فیصلہ اس طرح کیجیے جیسے اونٹ کی ران کی بوٹیاں ایک دوسرے سے جدا کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بات کی تہہ تک پہنچ گئے اور اس وقت تمام اعمال کو تحریری فرمان بھیجا کہ کسی کا ہدیہ قبول نہ کرنا ہدیہ بھی رشوت ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رشوت کو ختم کیسے کیا جائے۔ چند ایسے طریقے ہیں جن سے رشوت ختم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، تربیت دراصل گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائیں، سب سے پہلے نمبر پر خود ان باتوں پر عمل کریں۔ ہم خود جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ اگر ہم خود ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولیں گے اور برے کام نہیں کریں گے۔ بے شک ہم ان کو جتنا سمجھا لیں وہ پھر وہی غلطی کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں خود ایماندار اور رشوت سے دور رہنا ہوگا، پھر ہی ممکن ہے کہ ہمارے بچے رشوت اور برے کام نہ کریں۔ اس کے بعد جب بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ اچھے ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سچ، جھوٹ اور برائی کے بارے میں بتائے اور اس کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھائے، کیونکہ بچے جب دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیچر خود بھی انہی کاموں کو عمل کر رہا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی ہی اچھا کام ہے۔ کم سے کم بچے کے 7 سے 10 سال تک ایسا ماحول دینا چاہیے، پھر ہی وہ معاشرے کا اچھا اور ایماندار شخص بن سکتا ہے۔ نمبر 2، آگاہی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نوکری وغیرہ کرتے ہیں یا اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں، چاہے یہ گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں یا پرائیویٹ۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشوت ہے کیا۔ ان کو لگتا ہے کہ رشوت صرف بڑے پیمانے کا کام کروا کر اس کے بدلے میں جو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کو رشوت کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ رشوت کے کون کون سی قسمیں ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ رشوت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے۔ اس طرح سے بھی رشوت جیسی برائی کو روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، قانون۔ رشوت جیسی برائی کو روکنے کے لیے تیسرا طریقہ قانون ہے۔ ایسے لوگ جن کو پتہ ہے کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے اور اس سے ہمارے ملک اور بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس برائی سے باز نہیں رہتے، ان کے لیے قانونی طور پر سزا ہونی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ اس برائی سے پاک رہے۔